اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ولادت کے اعتبار سے آپ ناظرین کے لیے بنایا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام شیعت عقیدے کے وہ 11ویں امام ہیں کہ جن پر ہمارا پختہ عقیدہ ہے، اور آپ ان مظلوم ائمہ میں سے ایک ہیں کہ جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی ولادت کے موقع پر ہم اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف آپ ناظرین کے لیے پیش کریں گے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا اولاً بہت شکریہ آپ کا کہ اس گفتگو کے لیے آپ اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہم لوگوں کی صحیح و تلاش کو بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف میں خوشنودی اور حضرت کے سرور کا سبب کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آغا اگر اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ایسی گفتگو کریں جو مصائب کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ ائمہ کی زندگی جو ہے وہ علاوہ پنجتن پاک کے فضائل سے زیادہ مصائب کی حامل نظر آتی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں، آپ امام علی مقام علیہ السلام کی زندگی کی ایک شارٹ ہسٹری یا یوں کہہ لیں ایک شارٹ سوانح حیات بریف میں اگر پیش کریں ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو ہم سامعین کی اور ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الثانی 232 ہجری میں آپ نے ولادت پائی، اور اگر حضرت کی ولادت کے فوراً بعد کے مرحلے کو دیکھا جائے تو 234 ہجری میں آپ کو آپ کے والد محترم کے ساتھ ہجرت کر جانا پڑا سامرا کی جانب۔ یعنی 2 سال کی عمر تھی امام علی مقام کی جب آپ مدینے سے ہجرت کر کے سامرا گئے تھے، اور وہاں پر آپ تقریباً اب اس کے بعد کی جو زندگی حضرت کی ہے وہ سامرا میں گزری ہے۔ یعنی 232 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی، 234 ہجری میں حضرت سامرا کی جانب کوچ کر گئے، یعنی وہ بالاجبار جو ہجرت کرائی گئی تھی ائمہ حضرات علیہم السلام کو۔ یہ بھی ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظاہراً اس دور کی حکومت شو یہ کرتی تھی کہ ہم بڑے احترام سے بڑی عزت سے انہیں لے جاتے ہیں، وگرنہ یہ ہجرتیں عموماً اجباراً زور و زبردستی کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ لہذا امام کی بھی ہجرت اپنے والد کے ساتھ یعنی امام ہادی علیہ السلام کے ہمراہ ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 2 سال تھی، اور پھر آپ کی شہادت یعنی جس وقت امام ہادی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے وہ 254 ہجری تھا۔ تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو امام کی جو فریضہ امامت کی مدت ہے وہ 6 سال ہے، یعنی 8 ربیع الثانی کو ولادت ہے، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ کل ملا کے 6 سال مدت امامت آپ کی رہی ہے، اور عمر آپ کی 22 سال رہی ہے۔ خود مختصر عمر جو ہے، حالانکہ نہایت بابرکت عمر، ظاہراً دیکھنے کے لحاظ سے یہ ایک مختصر سی عمر ہے، وگرنہ باطناً اس عمر میں 22 سال کی عمر اس قدر بابرکت تھی کہ آئندہ کی بہت سی حکمت عملی حضرت نے اس مختصر سی عمر میں تیار کیا۔ میں ایک چیز اور امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اسی جگہ پہ عرض کر دوں کہ ہمارے 3 امام، امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری علیہم السلام کو ابن الرضا کہا جاتا ہے۔ یعنی ان تینوں اماموں کے ایک لقب جو مشترک ہیں وہ ابن الرضا ہے، اور وہ بھی شاید اس وجہ سے چونکہ امام رضا علیہ السلام نے جب ولایت عہدی بالاجبار قبول فرمائی تو ظاہراً حکومت وقت کے ہاتھ بند چکے تھے امام کی مخالفت علنی کرنے سے، تو اس وقت امام رضا کی شہرت اس قدر بڑھی
کہ امام جواد تو ابن الرضا تھے ہی، جی دیگر ائمہ کو بھی اسی نام سے کیا بات اور اسی لقب سے نوازا گیا۔ یہ امام علیہ السلام کی ایک مختصر سی طول حیات اور مختصر سوان حیات آپ بہت عمدہ۔ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حیات میں جتنی برکتیں ہیں وہ ان کو اپنے اندر عملی طور پر رکھ سکیں۔ آغا، اگر ہم جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ علاوہ پنجتن پاک کے دیگر ائمہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں فضائل سے زیادہ جو ہے وہ مصائب بھرے ہوئے تھے زندگی میں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور ان مصائب کا یوں کہہ لیں کہ جو پورا ذمہ ہے وہ اس دور کے حکمران کے ہی کندھوں پر ڈالا جا سکتا ہے۔ تو امام کے اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ان کو بہتر جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانا جائے وہ شخصیات کون تھیں جو آپ کے دور کی حکمران تھیں، حاکم کون تھے آپ کے دور میں۔ دیکھیے، اگر واقعاً کوئی انصاف سے جی اور عدالت کی بنیاد پر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کرے تو بعد از پیغمبر اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ بہت زیادہ ٹوٹے ہیں، حتیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا در جلایا گیا، آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی وہ مظلومانہ شہادت، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ ایک مدت تک بنی امیہ نے یہ ظلم و ستم اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے، اور جب وہ اپنی نابودی پر پہنچے مروان ابن محمد کی حکومت کے بعد، تو اس سلسلے کو آگے بنی عباس نے بڑھایا، اور امام علیہ السلام کا سامنا اور جس عصر میں آپ تھے وہاں بنی عباس کی حکومت تھی، 3 بنی عباس کے حاکم امام کی مدت امامت میں تھے، وگرنہ اگر زندگی بچپنے سے شمار کی جائے گی تو 6 حاکم بنی عباس کے امام کے زمانے میں تھے، لیکن زمانے امامت امام حسن عسکری علیہ السلام میں 3 حاکم ہیں، اور تینوں حاکم کی اگر ہسٹری انسان جا کر پڑھے تو واقعاً ان کے ظلم و ستم کی اپنی ایک داستان ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ وقت میں تھے یا ایک ہی وقت میں تینوں؟ نہیں، تینوں الگ الگ وقت میں، یعنی ایک جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یعنی ودن 6 ایئرز جو ہے وہ 3 کا دور آ گیا، 3 حاکم کا دور گیا ہے، جہاں پر ایک معتز باللہ، یہ وہی متوکل عباسی کا بیٹا ہے، متوکل جو ظلم و ستم اور بربریت میں اپنی مثال آپ تھا، دوسرا محتدی، اور تیسرا معتمد، یہ 3 خلفاء ہیں، یہ جو آخری ملعون ہے اس نے آپ کو زہر دیا۔ جی، یہ بنی عباس کے وہ خلفاء ہیں جو حضرت کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا کہ حضرت کو شہید کر دیں اور حضرت کا وجود ختم کر دیں، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ اس قدر حضرت پہ ظلم و ستم جو ان لوگوں نے روا جانے تھے، کیونکہ انہوں نے روایات دیکھی تھی، یقین بھی تھا ان روایات پر کہ ایک منجی عالم بشریت حضرت کے صلب سے آنے والا ہے جن کے ظلم و ستم کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ اس وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بہت سخت تھا، یعنی حضرت پر ہر طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہی کوشش تھی کہ حضرت کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن قرآن کریم کی وہ آیت شاید ہر دور کے ظالموں کے لیے بہترین آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے چراغ الہی، نور الہی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اللہ اپنے نور کو کامل کرتا ہے، گرچہ کفار کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ وہ حکام تھے جو ظلم و بربریت کی ایک داستان تھے۔ آغا، امام علیہ السلام کے اگر ہم القاب پر غور کریں تو دیگر 11 جو ائمہ ہیں سب کے القاب اگر آپ دیکھیں تو آپ کی صفات کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام کو سخی کہا جاتا ہے، اور شجاع کہا جاتا ہے، شیر خدا کہا جاتا ہے، پھر امام حسن علیہ السلام کے لیے کریم اہل بیت ہے، امام حسین کے لیے جو ہے وہ سید الشہداء ہے۔ اسی طریقے سے سارا سلسلہ جو ہے وہ سارے ائمہ کی صفات کے اعتبار سے ہے۔ یہ واحد امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جن کا جو لقب ہے عسکری، وہ آپ کی کسی صفت سے جو ہے وہ جڑتا ہوا یا منسوب نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے منسوب ہے جہاں آپ کو رکھا گیا تھا، عسکر جسے ہم جانتے ہیں۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ کو کسی صفات سے کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ احسن تم، دیکھیے یہ سوال بہت اچھا ہے، اور شاید جو گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے امام کی مظلومیت کے بارے میں، اس پہ ایک تائید اور دلیل بھی ہے۔ امام کے بھی القاب تھے، امام کا لقب تقی بھی ہے،
اچھا، امام کا لقب ابن الرضا بھی ہے، جی، لیکن جو لقب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور مشہور ہے، ہوا جی، وہ عسکری ہے۔ جی، شاید لقب عسکری کی شہرت کی وجہ امام کی مظلومیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس مظلومیت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو اجاگر کرنا تھا کہ مظلوم کس قدر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جب بھی لفظ عسکری آئے تو انسان کے ذہن میں تصور آئے کہ یہ وہی امام ہے جو عمر کے دوسرے سال سے ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر حکومت وقت اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہے، لہذا امام کا یہ لقب، حتیٰ اگر آپ دیکھیے اسی لقب کی عکاسی امام کے دور میں بہت عجیب انداز میں ہوتی کہ اس دور میں جہاں پر امام موجود ہیں، عسکر ہے وہ جگہ جہاں پر جی، فوجی اور ملٹری، ملٹریز رہتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ واچ کیا جا رہا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، حتیٰ اس ماحول میں بھی کئی مرتبہ امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا۔ میں روایت دیکھ رہا تھا کہ امام کا اپنے چاہنے والوں سے ملنا کس قدر سخت تھا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں آئے سامرا تاکہ حضرت سے ملاقات کر سکیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم حضرت کے گھر کے باہر موجود تھے کہ حضرت گھر سے باہر تشریف لائیں تو ہم ملاقات کریں۔ کہتے ہیں قبل اس کے کہ حضرت باہر آتے حضرت کی جانب سے ایک لیٹر اور خط آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ تمہاری جانوں کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، ابھی آپ لفظ عسکری کو ملا کر دیکھیے گا، مظلومیت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے چاہنے والے آپ سے اگر ملاقات کو آتے ہیں تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ حتیٰ ایک روایت عبدالعزیز بلخی، یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا، ناگہان میں نے وہاں سے گزرتا ہوا امام عالی مقام کو دیکھا، میں بہت خوش ہوا کہ حضرت یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک چیز نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ یہ خود کہتے ہیں عبدالعزیز بلخی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حجت خدا لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور لوگ حجت خدا کو پہچانتے نہیں۔ یہ واقعاً تکلیف دہ بات ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ فیض پروردگار عالم ہے، یہ پورا عالم اس زمانے میں جو کچھ کھا رہا ہے امام کا صدقہ ہے۔ صدقہ کھا رہا ہے، محمد عبدالعزیز بلخی کہتے مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنے سادگی سے حجت خدا یہاں سے گزر رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ کہ میرا دل چاہا کہ میں چلا کر لوگوں سے کہوں کہ لوگوں کہاں ہو تم، یہ حجت خدا ہے، یہ واسطہ فیض الہی ہے، یہ تمہارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ کبھی میں یہ سوچ رہا تھا، پھر میں نے یہ سوچا کہ میری جان کو خطرہ ہے اگر میں چلا کے پکار کر اس جملے کو دہراتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں پھر حضرت نے اپنی انگشت مبارک کو اپنے لبوں سے لگایا اور مجھے خاموش ہونے کا حکم دیا۔ یہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں حضرت کے قدموں پہ گر گیا، حضرت نے مجھے اٹھایا، اس کے بعد کہا تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں رات میں جب حضرت سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا اس طرح مجمع عام میں ہمیں سلام نہ کیا کرو، ہمیں خطاب نہ کیا کرو۔ آپ غور کریں عسکری کے لقب کی شہرت کی وجوہات کیا ہیں، جو مظلومیت امام علی مقام، حتیٰ شاید میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً ایک امام کے چاہنے والے کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ امام کے گھر کو نہ جانے۔ بالکل، امام سامرا میں کہاں رہتے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ بعض تاریخ میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ایک علوی شخص سامرا سے نکل کر روزی اور رزق کی تلاش میں پہنچا بلاد جبل کی جانب۔ کہ جب اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں سامرا سے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے راوی کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں رزق و روزی کی تلاش میں آیا ہوں۔ اب یہ شخص اس علوی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایڈریس اور پتہ بتا دیا تو میں تمہیں 50 دینار دوں گا۔ 50 دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ اس دور میں 1 دینار میں 1 اونٹ آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، 50 دینار دینے کو تیار ہے کہ حضرت کے گھر کا پتہ معلوم ہو جائے۔ یہ تمام تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم امام حسن کو امام حسن عسکری کیوں کہتے ہیں، اور شاید ناظرین بھی اس جانب توجہ دیں کہ جب بھی عسکری سے مخاطب کریں تو امام کی مظلومیت کو یاد کریں
کہ امام کس قدر مظلوم تھے۔ بالکل، خداوند عالم امام عالی مقام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے کہ وہ تمام محرومیاں جو حجت خدا نے دیکھی ہیں ان سب کا ازالہ کیا جا سکے، اور اللہ ہماری آنکھوں کو توفیق دے کے ہم وہ زمانہ دیکھ سکیں۔ آغا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ امام کے چاہنے والے جو تھے وہ امام علیہ السلام سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے تھے، تو ان چاہنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت زیادہ تھی یا بہت مختصر تھی؟ کیونکہ اگر زیادہ لوگ تھے تو مل کر کے کسی حکومت کو گرا دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو تعداد شیعوں کی کیا اتنی کم تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، یا زیادہ تھی اور اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیے، یہ بھی سوال بہت اچھا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام پہ ظلم کی زیادتی کی وجہ بھی ایک شیعوں کی تعداد کا زیادہ ہونا تھا، کیونکہ جب آپ کے چاہنے والے کم ہونا تو آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو ہر لمحہ حکومت وقت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کب یہ چاہنے والے اپنے امام کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف قیام کریں۔ شاید امام پر ظلم و زیادتی کے بہت سے ریزنز ہیں، ایک ریزن تو وہی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت کا ہے کہ جو ان ظالموں کو پتہ تھا کہ وہ انہی کی نسل سے ہیں اور انہی کے اولاد میں سے ہیں، اور ایک ہی تعداد تھی شیعوں کی، بہت زیادہ تعداد تھی، چونکہ بعد از واقعہ کربلا، شاید میں یہاں پہ عرض کروں تو بہتر ہوگا کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک الگ انقلاب آیا۔ بعضوں کو کربلا کی برکات سمجھ میں نہیں آئی کہ واقعہ کربلا کے بعد ہوا کیا، وہ معاشرہ، وہ سماج۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت فقہی بھی ہمارے یہاں روایت میں موجود نہیں، یعنی اس دور کا انسان امام کو ایک فقیہ کی حد تک بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی مسئلہ شرعی پوچھے، لیکن کربلا کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا کہ وہ مجمع جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ناواقف تھا، وہ مجمع دوبارہ ہجوم کی صورت میں اہل بیت کے در پہ آیا، اور امام باقر کا زمانہ گزرا، امام صادق علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان ظالموں نے ہر لمحہ ہمارے ائمہ کو قید خانے میں زیادہ تر اسی وجہ سے رکھا کہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تو تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی ایک دو مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں ایک تاریخ تشیع بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کب بڑھی۔ احمد ابن عبداللہ ابن خاقان یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد کے پاس جعفر قذاب جو ہمارے ہاں ناظرین سب جانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس جعفر قذاب آیا، اس نے آ کر کہا میرے والد سے یعنی عبید اللہ سے، کہا کہ تم میرے لیے کچھ ایسا کام کرو کہ لوگ مجھے امام ماننے لگیں، اور اگر تم نے یہ کام میرے لیے کیا تو میں 20,000 دینار تمہیں بطور ماہانہ ہر مہینہ دوں گا۔ بطور ماہانہ یعنی ایک بار دے کے ختم نہیں، ہر مہینے دوں گا، یعنی اتنی تعداد میں 20,000 دینار ہم تمہیں دیں گے، تم ہماری ایڈورٹائز کرو، یعنی لوگوں کے دلوں میں بتاؤ کہ ہم امام ہیں۔ اب آپ یہیں پہ غور کریے کہ ہم امام ہیں، حکومت کے ایک آدمی کو 20,000 دینار جعفر قذاب دینے کو تیار ہے، حالانکہ جواب بھی عبید اللہ نے بڑا اچھا دیا۔ عبید اللہ نے جواب جو انہیں دیا وہ یہ کہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ یہ امامت پر عقیدہ جو شیعوں کا ہے اسے حاکموں کی تلواروں نے ختم نہیں کیا۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ حکام نے تلواریں چلائی، سر کاٹے، تب تو یہ عقیدہ امامت سے منحرف نہیں ہوئے۔ اگر تم برحق امام ہو تو حکومت کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر امام نہیں ہو تو حکومتیں تمہیں امام نہیں بنا سکتی۔ کیا بات ہے، یہ خود ایک مثال ہے اس دور میں شیعوں کے تعداد کی کہ کتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس طرف بڑھ رہے تو 20,000 دینار دینے کو تیار تھے کہ بس ہمیں ان کا حکمرانی مل جائے۔ دوسری مثال تو میں آپ کی خدمت میں حضرت کے چاہنے والوں کی کثرت اور تعداد کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مثال میں ملتا ہے کہ 1,00,000 دینار حضرت نے علی ابن جعفر حمانی کو دیا۔ 1,00,000 دینار بہت معمولی رقم نہیں ہوتی ہے، وہ بھی حج کے موقع پہ شیعوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ حضرت کو تو جانا نہیں تھا، نہ حضرت کو جانے دیا جا رہا تھا، تو حضرت نے اپنے بعض وکلا معین فرمائے تھے، چونکہ یہ بھی شاید یہاں پر کہا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ ہمارے ائمہ قید خانوں میں ضرور تھے لیکن اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں تھے۔ حضرت نے مکہ 1,00,000 دینار روانہ کیا
اپنے وکیل علی ابن جعفر حمانی کے ہمراہ کہ ہمارے جو چاہنے والے اچھے حالات میں نہیں ہیں ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کرو۔ روایت کہتی ہے یہ مال ختم ہو جانے کے بعد حضرت نے پھر 1,00,000 دینار بھیجا اور پھر 30,000۔ آپ غور کریے یہ جو رقوم تھی یہ سب رقوم شرعیہ تھیں، یہ وجوہات شرعیہ تھیں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ممالک میں کہاں کہاں حضرت کے چاہنے والے تھے کہ وہ وجوہات شرعیہ 2,30,000 دینار حج کے موسم میں امام کی جانب سے تقسیم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ اگر ہم تیسری چیز دیکھیں تو وہ بہت، یہ بھی شاید یہ روایت تو ناظرین میں سے سب کو حفظ ہے کہ حضرت نے فرمایا علامات المومن خمس۔ جی بالکل۔ یہ روایت خود اس بات پہ دلیل ہے کہ شیعوں کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ اب تک ہمیں تقیے کا حکم دیا جاتا تھا، ہمیں کہا جاتا چھپ کے نمازیں پڑھو، ہمیں کہا جاتا تھا ایسے رہو، لیکن اب دور یہ تھا کہ حضرت فرما رہے تھے ان نشانیوں کا اظہار کرو جو تمہاری نشانیاں ہیں۔ اور وہاں پر حضرت نے فرمایا کہ وہ 5 نشانیاں جو مومن کی ہیں، 51 رکعت نماز، زیارت 40، داہنی ہاتھ میں انگوٹھی، سجدگاہ اور مٹی پہ سجدہ کرنا، اور بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ یہ تمام چیزیں دلیل بنتی ہیں کہ ہم اس چیز کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور میں شہروں کو بھی عرض کروں جہاں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کوفہ، بغداد، سامرا، نیشاپور اور قم، یہ مرکز تھے اس زمانے میں شیعوں کے۔ کیا بات ہے۔ مگر آغا سوال ذہن میں میرے یہ آ رہا ہے کہ جب چوتھے امام کے بعد تک یوں کہہ لیجئے ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر امام کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا، اور اچھی خاصی عمر، حد یہ ہے کہ بعض ائمہ کی تو پوری زندگی جو ہے وہ قید میں ختم ہو گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ ائمہ پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، چاہنے والوں کو فقط اس محبت کے لیے جو ہے وہ نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سادات کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ تو پھر یہ الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مگر اگر ہم لاجک میں گھسیں کہ اتنے سارے ظلم و تشدد کے باوجود یہ تعداد اتنی کیسے بڑھ گئی؟ آسن تم یہ سوال بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، زمانے پیغمبر میں آپ آئیے۔ جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظاہری طور پر پیغمبر کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں۔ ایک طرف جو مخالفین پیغمبر ہیں، کوئی سردار قبیلہ ہے، کسی کے پاس دولت کی بھرمار ہے، یعنی تمام اسباب ان کے پاس ہیں، لیکن پیغمبر کے پاس ظاہری طور پر دیکھنے کو کوئی اسباب نہیں۔ 3 لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، پیغمبر، جناب خدیجہ و مولا متقیان، لیکن پھر اس کے بعد اتنے مختصر سے عرصے میں وہ تعداد اتنی بڑی کہ پیغمبر اکرم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ یہ ہم یہاں سے سوچیں کہ واقعاً کیا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام و ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ قید خانے میں رکھیے، زندان میں رکھیے، لوگوں کو نہ ملنے دیجیے، یہ وہ حضرات نہیں ہیں کہ اس وظیفے سے دور ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وظیفے کو قرآن میں بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے جنہیں امام قرار دیا ہے وہ صابر ہیں، ثابت قدم ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کے ذریعے، اور وہ ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اگر آپ پوچھیں نا کہ ایسے سخت دور میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں کہیں نا امیدی نہیں نظر آتی، قید خانے میں نا امیدی نہیں ہے۔ حاکم وقت کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، لیکن آپ اہل بیت کے گھر میں نا امیدی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کانوا بآیاتنا یوقنون، یہ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہی ہوا، اہل بیت نے زندان میں جو کنیز و غلام تھے وہ کچھ دن جب رہ کر یہاں سے جاتے تھے تو باقاعدہ ان کے ایک سفیر بن جایا کرتے تھے۔ اور اہم چیز جو جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کیسے انقلاب آیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تبدیلیاں لانے کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اہل بیت نے طرز تبلیغ کو جو اپنایا، جو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اہل بیت نے زبان کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف اس قدر نہیں بلایا جس قدر اپنے اعمال کے ذریعے بلایا۔ خود امام نے فرمایا ہے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، یہ حکمران
تمہاری زبان بند کر سکتے ہیں لیکن تمہارا اخلاق اب بھی جاری و ساری رہے گا. اہل بیت نے اسی سلسلے کو اپنایا. تم زبانوں پہ پابندی لگاؤ گے, مجمع نہیں آنے دو گے, لیکن ہمارا جو اخلاق ہے جسے دیکھ کر لوگ جو دین کی طرف آئیں گے, اور یہ اخلاق جاری رہا. حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے, واقعی عجیب تعجب کی جگہ ہے کہ زندان میں جب امام کو بھیجا گیا, میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ اس زندان بان سے جو بہت ہی خبیث قسم کا تھا, صالح ابن وصیف نام ہے, اس سے کہا گیا کہ تمہارا زندان کیسا ہے کہ بڑی آسانی سے امام حسن عسکری یہاں پر رہ رہے ہیں, ہم نے تمہیں تاکید کیا تھا کہ ان پہ ظلم و ستم ڈھاؤ. اس نے کہا میرے پورے جیل اور قید خانے میں 2 لوگ سب سے خبیث تھے, میں نے ان کے حوالے کیا تھا کہ تم سے جتنا ظلم و ستم ہو سکے تم ڈھاؤ, لیکن کچھ دنوں بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ نمازی بھی ہو گئے اور روزے دار بھی ہو گئے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر انسان تصور کرے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کس زاویے سے کیا ہے. یعنی وہ زندان جہاں کے لوگ قساوت قلب, ہزاروں برائیوں کے ہمراہ, لیکن جب وہ اخلاق امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت کے سامنے تسلیم. اور اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہے جہاں پر بعضوں کے نام ہے. علی ابن نارمش نام کا ایک شخص ہے, یہ مولا متقیان کے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا, لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت اس کے زندان میں گئے تو یہ حضرت کے پیروں پہ گرا ہوا تھا. یہ ایک انقلاب تھا. اور انہی لوگوں کو پھر حق بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا جانشین کہیں, کہ جس رسول نے اپنے اخلاق کے بنا پر دین کو پھیلایا تو ان جانشین نے بھی اپنے اخلاق کی بنا پر ہی پھر اس دین کی یوں کہہ لیجیے کہ ڈور کو تھامے رکھا. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج بھی اس سلسلے سے منسلک ہیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے تحت جو انشاءاللہ میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے ہمارا پروگرام, جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف ہم نے آپ ناظرین کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جنہیں ہم مولانا صاحب سے دریافت کریں گے, اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.